ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اچھا، علامہ ابن کثیر نے اسلام کے جو معنی ان کو بڑے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مثلا کہ ہر زمانے کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کی اطاعت اور اتباع کو اسلام کہتی ہیں۔ جس زمانے میں بھی جو بھی نبی آئے ان کی اطاعت، ان پر جو بھی نازل فرمایا اس کی اطاعت اور اتباع کو اسلام کہتی ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کا نام اب اسلام ہو گیا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کے اوپر جو بھی احکامات نازل ہوئے ان کی اطاعت اور اتباع کو اسلام کہتی ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے تو اب اسلام آپ کی اتباع کا نام ہو گیا، آپ کی پیروی کا نام ہو گیا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اسلام کا راستہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ راستہ کس کا ہوگا؟ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اگر کوئی اب آپ کی اتباع کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی یا اتباع کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہے، کیونکہ آپ کے تشریف لانے کے بعد اب اسلام نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا۔ تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کوئی شخص کرے گا تو وہ اسلام پر نہیں ہوگا، وہ گمراہی کے راستے پر ہوگا، وہ اسلام پر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک نے ایک چیز بیان کر دی، اس نے بتا دیا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سب نے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی اور ایک ہی دین کی تبلیغ کی۔ جو نبی جس زمانے میں بھی آیا اس نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی ہے اور ایک ہی دین کی اس نے دعوت دی ہے۔
تو کیونکہ وہ سب حق کا پیغام لانے والے تھے، حق کے پیغامبر تھے، تو حق کی طرف بلانے والے تھے، حق کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اور حق جو ہے وہ ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہے، اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے، ایک ہی دین کی انہوں نے دعوت دی، اور ایک ہی دین کی انہوں نے تبلیغ کی۔ تو پہلے جو نبی تھے ان کے اوپر جو بھی نازل ہوتا تھا اس کے اوپر ایمان لانے کا نام اسلام، دین تھا، اسلام کہتے تھے اس کی اتباع کو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوئے، تو اب آپ کی جو اتباع ہے، آپ کی جو پیروی ہے، اب وہی اسلام ہے، وہی دین ہے۔ اور جتنے بھی نبی آئے وہ حق کا پیغام لے کر آئے، اور انہوں نے حق ہی کا پیغام آگے دیا، اور انہوں نے ایک دین کی تبلیغ کی، اور ایک ہی دین کا پیغام انہوں نے آگے پہنچایا۔ تو سب اصل میں سب حق کی طرف بلانے والے تھے، اور حق ایک ہی ہے جون سے، اس لیے سب کے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر کسی کا دین جون سا ہے وہ علیحدہ ہو۔ تو جس دین کا پیغام پہلے نبی لے کر آئے، اسی نبی کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اس لیے اب حضور کا دین ہی دین اسلام ہے، حضور کا دین ہی دین اسلام ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ شخص گمراہی کے راستے پر ہوگا، وہ شخص بذات خود گمراہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دین حق کے اوپر ہو، نہیں، دین حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب صرف آپ کا دین ہے۔ جس نے بھی پیروی کرنی ہے، جس نے بھی اتباع کرنی ہے، وہ آپ ہی کے دین کی کرنی ہے، کیونکہ آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی اسی دین کی تبلیغ کرتا رہا اور اسی کا پیغام آگے پہنچاتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دین کا پیغام آگے جو ان سے لوگوں کو دیا۔ تو اب آپ کے آنے کے بعد چونکہ آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور آپ آخری نبی ٹھہرائے، اب آپ ہی کا دین جو سا ہے اسی کی پیروی کی جائے گی، اسی کی اتباع کی جائے گی، وہی دین اسلام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اب یہودی یا عیسائی ہو جائے تو وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ دین کے راستے پر نہیں ہے وہ دین کے راستے کے اوپر۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اہل کتاب نے علم ہونے کے باوجود جو آپس میں اختلاف کیا وہ اصل میں ایک دوسرے سے نفرت اور عناد کی وجہ سے تھا، نفرت اور عناد کی باعث تھا، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ کفر کریں،
ان کا انکار کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اچھا، اب اس اختلاف سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہودیوں اور نصارہ کا اختلاف ہے. یہود اور نصارہ، ان کا آپس میں اختلاف تھا. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. یہودیوں نے بھی اور نصارہ نے بھی. اور آپس میں بھی اختلاف تھا. وہ کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جی، اور دونوں کے اندر ایک چیز جو سملر تھی وہ یہ تھی کہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. اور انہوں نے کہا کہ قریش مکہ کی بنسبت نبوت کے ہم زیادہ حقدار ہیں. دونوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا قریش مکہ جو ان سے ہیں یہ نبوت کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ نبوت کے حقدار ہم لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں. ہمارے پاس کتاب ہے، وہ ان پڑھ لوگ ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں. اچھا، اور یہ تمام باتیں انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے بھی زیادہ، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے جن سے. بلکہ ابھی پچھلی چند آیات کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک یہودی نے دوسرے یہودی عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ ساری نشانیاں وہی ہیں. اور پھر اور اس سے پہلے ایک یہودی عالم نے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر اگر میں اس کا اعلان کر دوں، میں مان جاؤں، تو جو مجھے فنڈنگ آ رہی ہے روم کے بادشاہوں کی طرف سے وہ میری بند ہو جائے گی. تو وہ پہچانتے تھے، اس کے علاوہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے تھے، حضور کو آخری نبی کی تمام نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے باوجود وہ حضور کا انکار کر رہے تھے. آپس میں بھی ان کا اختلاف تھا کہ آپس میں تو اختلاف یہ تھا کہ اپنے نبی کے متعلق وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے، وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مگر دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق علم ہوتے ہوئے حضور کی نبوت کا انکار کرتے تھے، حضور کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے. جی، حالانکہ ان کی کتابوں میں آپ کے متعلق تمام اوصاف، علامات اور پیشن گوئیاں موجود تھیں. ساری پیشن گوئیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں. اور پھر قرآن مجید میں ایسی آیات نازل ہو رہی تھیں جن کی تائید اور تصدیق ان کی کتابوں میں تھی، ان کی کتابوں میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایسے معجزات ظاہر ہو رہے تھے کہ آپ کے دعوی نبوت کا صدق ظاہر ہو رہا تھا، معلوم ہو رہا تھا کہ اندھوں کو بھی نظر آتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. مگر اس کے باوجود وہ حضور کی نبوت کا جن سے انکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر کا اور ان کی تمام بدعمالیوں کا علم ہے، اور اس نے اپنی حکمت سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے.
تو وہ بہت جلد ان کا حساب لے گا اور ان کو ان کے جرائم کی سزا دے گا۔ تو یہ اس آیہ کریمہ کے اندر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اللہ کے نزدیک جو ان سے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود وہ جانتے تھے، انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عزیر، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضور کی نبوت کو پہچانتے ہوئے حضور کی نبوت کا انکار کرنا، اقرار نہ کرنا، معجزات کو دیکھنا، قرآن کی ان آیات کو دیکھنا جن کی تصدیق ان کی کتابوں میں ملتی تھی، اور حضور کے معجزات کو دیکھنا اور وہ نشانیاں دیکھنا جن نشانیوں کو دیکھ کر وہ حضور کی نبوت کو پہچانتے تھے، اس کے باوجود اس کا انکار کرنا۔ تو وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔